چیز یہ ہے کہ وہ الفاظ کو بھی بدل دیا کرتے تھے. تو آج جو ہمارے پاس تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، بائبل موجود ہے، تو وہ اپنی اصل صورت میں نہیں ہے، اس میں تبدیلیاں آ چکی ہیں. تو یہ تحریف بھی بہت بڑا جرم تھا، تو یہ بھی وہ کیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر وہی اس کا ذکر ہے بقرہ کا جو میں نے پہلے ہی بتا دیا. اس کے بعد ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے. ہاروت اور ماروت دو اچھا، یہودیوں میں ایک بہت بڑا جرم سحر کا بھی تھا. سحر کیا کرتے اور آج بھی بہت زیادہ ہے ان کہ سحر کرتے اور سحر کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے، سحر کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے. تو سحر کرنا کفر ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اس کے باوجود یہود کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے جو آیت نازل کی وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، تو اللہ رب العالمین نے ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں کو ان کے یہاں بھیجا، ان کے پاس اتارا اور سحر کا علم سکھا کر بھیجا. ان کا کام یہ تھا کہ ان کے پاس جاتے اور انہیں بتا دیتے کہ بھائی سحر کا یہ بھی عمل ہے، ایسا بھی سحر ہوتا ہے، ویسے بھی سحر ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں کفر ہیں، ان سے بچے رہنا ورنہ تم اس دین سے پھر جاؤ گے. ان چیزوں میں کوئی اختیار نہ کرنا، سحر نہ کرنا اور نہ کروانا. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے وہ کیا کرتے تھے، ہاروت ماروت کے پاس جاتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہاں آپ کو کیا معلوم ہے، بتائیے کون کون سی چیزیں ہیں، کس طرح سحر کیا جاتا ہے، کون کون سا عمل ہے. تو وہ بتانے سے پہلے بھی بول دیتے تھے کہ دیکھو یہ کفر ہے کرنا، میں تمہیں سمجھا دے رہا ہوں کہ یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے، کہ ان تمام طریقوں سے تم بچے رہو، اس لیے سمجھایا جا رہا ہے. لیکن وہ لوگ جاتے ان کے سامنے کہ ہاں ہاں آپ سمجھائیے، اور سمجھانے کے بعد سیکھ لیتے نئے نئے طریقے اور پھر سحر کرتے دوسروں کے اوپر. لیکن اللہ نے فرمایا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، یہ جان لو کہ وہ سحر کرنے والے کسی کو بھی اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، سحر ہو رہا ہے. ایک تو وہم بھی بہت زیادہ ہے لوگوں میں، ہر چھوٹی موٹی چیز میں سحر ہی کسی کو ہو جاتا ہے، سحر ہے، جادو ہے، نظر لگ گئی ہے تو یہ ہو گیا ہے. تو سب سے پہلی چیز اللہ پر توکل، کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ رب العالمین اگر آپ کے ساتھ ہے تو تمام انسانیت مل کر بھی آپ کو نقصان، اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو تمام انسانیت مل کر بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اللہ رب العالمین سے استعانت. دوسری چیز سورۃ البقرہ جو جس کے متعلق ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، اور خصوصاً آج صرف پہلے پارے کا خلاصہ ہوگا. تو سورۃ البقرہ کے متعلق بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے پڑھا کرو. فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها السحرة البطلة، کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو کثرت سے پڑھو، سمجھو، عمل کرو، کیونکہ اس کو پڑھنا، اس کو لینا، اس صورت کو اپنے یعنی عادی بن جانا اس صورت کو پڑھنے کا، یہ ایسا ہوگا کہ یہ برکت کی چیز ہوگی، آپ ہر چیز سے محفوظ رہیں گے. وتركها حسرة، اور جو شخص اس صورت کو نہیں پڑھتا ہے سورہ بقرہ کو، وہ بیچارہ حسرت و ندامت میں مبتلا ہو جائے گا، اس کے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے، وہ فائدہ چھوڑ دے رہا ہے. ولا تستطيعها السحرة البطلة یا البطلۃ السحرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ ایک ایسی صورت ہے جس کا مقابلہ سحر جادو کرنے والے نہیں کر سکتے. تو سحر کرنے والے، جادو کرنے والے، جتنے بھی شیاطین کی مدد لے لے اور جو کچھ کر لے، اس صورت کا مقابلہ کوئی ساحر نہیں کر سکتا. اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے رات میں اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک اس گھر میں شیاطین جنات داخل نہیں. تو اس طرح یہ حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، اسے اس کی پابندی ہو. اس کے علاوہ 2-3 پوائنٹ اور بتا کے میں آج اینڈ کرتا ہوں. یہود شرارت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے راعنا. راعنا جو ایک عبرانی لفظ ہے، اس کا جو ہے مطلب ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، راعنا. لیکن اسی طرح عربی میں ایک لفظ ہے اسی کو راعینا. راعینا تو ایک ہے راعنا، ایک ہے راعینا، دونوں میں فرق ہے. راعینا کا مطلب ہوا کہ ہماری رعایت کیجیے. تو یعنی آپ ہمارے طرف متوجہ ہو جائیے، میرے سوال کا جواب دیجیے. تو لوگ آ کر جب مسلمانوں نے بھی یہودیوں کو دیکھا کہ یہ کہہ رہے ہیں راعنا اللہ کے نبی کو، تو مسلمان بھی کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ راعنا، کہ اللہ کے رسول ہماری بھی رعایت کریں، میری بات بھی سن لے، میرا بھی جواب دے دیں. تو یہود کتنے بدماش تھے، یہ خصوصاً منافقین، یہ اللہ کے نبی کی اس طرح توہین کرتے تھے کہ وہ راعنا کے بجائے کھینچ کر بولتے تھے راعینا راعینا. تو راعینا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے چرواہے جو جانوروں کو چراتا ہے، اس کو چرواہا کہتے ہیں، تو ہمارے چرواہے کو کہتے ہیں راعینا. تو وہ اللہ کے نبی کی توہین کے قصد سے راعینا کے بجائے راعینا کہتے تھے. تو صحابہ کی توجہ ادھر نہیں گئی، ان کو لگتا تھا کہ یہ بھی راعینا ہی بول رہے ہیں. تو لیکن وہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ بھئی یہ کس مقصد سے کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو تم راعینا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا
بلکہ کہو انظرنا، کہ اللہ کے رسول ہماری طرف نظر کرم فرما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ لیں، انظرنا کہو، رائنا مت کہو، اور بات سنو، کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ایسے بڑوں کے سامنے، علماء کے سامنے، خصوصاً انبیاء، سلف صالحین اور ہمارے جو بڑے ہیں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے الفاظ بھی نہ استعمال کیے جائیں جن میں ایک سے اچھے معنی کا بھی احتمال ہو اور برے معنی کی بھی پاسبلٹی۔ تو رائنا میں اچھے معنی کی بھی پاسبلٹی تھی اور برے معنی کی بھی پاسبلٹی تھی، تو وہ لوگ رائنا کو کھینچ کر برے معنی کے لیے بولتے تھے، یہود مومنین اچھے نیت سے بولتے تھے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ بولو ہی نہیں، رائنا مت بولو، انظرنا کہو۔ انظرنا میں کوئی غلط معنی کی پاسبلٹی نہیں ہے، اس میں احتمال ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آئیے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس میں انشاءاللہ کل جب دوسرے پارے کا خلاصہ پیش کریں گے تو اس میں کچھ تحویل قبلہ کی بات ہوگی۔ بہرحال اس پارے میں ایک امپورٹنٹ آیت یہ بھی ہے، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ اے لوگوں تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصوں پر ایمان نہیں لاتے، فَمَا جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو ایسا جو بھی کرے گا اس کی سزا صرف یہی ہے کہ اس دنیا میں بھی اسے ذلیل و رسوا کیا جائے گا اور آخرت میں دردناک عذاب دیا جائے گا اسے۔ تو ہمیں سبق لے لینا چاہیے کہ یہود کے طرح ہمیں نہیں کرنا، یہود بھی ایسے ہی کرتے تھے، تورات کے آدھے حصوں پر ایمان لائے اور بعض وہ حصے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہے ان کا انکار کرتے تھے۔ تو آج بھی مسلمان قرآن پر جب ایمان لائے تو مکمل قرآن پر ایمان لائے، مکمل قرآن پر عمل کرے، ایسا نہ ہو کہ بعض ان آیتوں پر تو عمل کر رہا ہے جس پہ اس کی مرضی ہے اور ان آیتوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کی خواہشات سے وہ آیتیں ٹکراتی ہیں، اس کے ڈیزائر سے وہ آیتیں ٹکراتی ہیں، تو پھر آپ کیسے مومن ہیں؟ اور آدھا ایمان اور آدھا کفر یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کامل ایمان، مکمل ایمان میں داخل ہونا ضروری ہے۔ پھر اس پارے کے آخر میں، آخری 2.5 صفحات میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کے رب نے ان کا امتحان لیا اور ان امتحانات میں وہ پورے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بہت بڑے نبی گزرے اور ایسے نبی ہیں جن کو کرسچنز بھی مانتے ہیں، یہود بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں ان کو، ایسی شخصیت ہے۔ تو یہود تو اور زیادہ فخر کرتے تھے کیونکہ ان کے یہاں خاندانی عصبیت بہت زیادہ ہے، یہودیوں کے یہاں، بنی اسرائیل کے یہاں، میں نے بتایا کہ ہم چونکہ انبیاء کے خاندان سے پیدا ہوئے تو اب ہم جو بھی کر لیں جنت تو ہمارے لیے ہی ہے، ان کا یہ دعویٰ تھا۔ تو وہ حضرت ابراہیم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے کو کیا ہے، فخر سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کرتے کرتے حضرت ابراہیم کا بھی ذکر کیا، وہ اس لیے کیا کہ تاکہ ان کی یاد دہانی کرے، ان کی تنبیہ کرے کہ بھائی جب تم حضرت ابراہیم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، تو حضرت ابراہیم کو جب مانتے ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم محمد الرسول اللہ کا انکار کرو، کیونکہ حضرت ابراہیم کی دعا کا ہی نتیجہ تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول بھی فرماتے تھے کہ انا دعوت ابراہیم و بشرا عیسیٰ، کہ ہم حضرت ابراہیم کی دعا ہیں، میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ حضرت ابراہیم کی کون سی دعا تھی؟ وہ اسی پارے کے سیکنڈ لاسٹ پیج میں ہے کہ حضرت ابراہیم کو طرح طرح کی آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے گزارا اور اس پر وہ ثابت قدم رہے، گھر کو چھوڑنا پڑا، فیملی کو چھوڑنا پڑا، حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی کو تنہا ریگستان میں چھوڑنا پڑا، انہیں کوئی نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، سب کچھ کرنے کے لیے وہ تیار رہے۔ تو بہرحال جب حضرت اسماعیل تھوڑے بڑے ہو گئے تو ان کے ساتھ مل کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو حکم ہوا کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر کی، تو کعبے کی تعمیر کی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر۔ تو جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر دعا کی کہ یا اللہ ہماری نسل میں ایسے رسول کو بھیج۔ ظاہر ہے اب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم ہی تھے، تو ایسی ہماری نسل میں ایسے، اس کو بھیجنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ حضرت اسماعیل کی نسل میں ایک ایسے نبی کو بھیج جو کہ حضرت محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے نبی کو بھیج، ایسے رسول کو بھیج جو آپ کی آیتوں کو پڑھ کر بھی سنائے اور آپ کے کتاب کی تعلیم بھی دے، حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو اس دعا کا نتیجہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ تو یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم حضرت ابراہیم کو مانتے ہو تو حضرت ابراہیم ہی کی دعا کا تو نتیجہ ہے کہ محمد رسول اللہ